نماز پڑھ کے بغیر دعاؤں جے چلا جائے تو نبی پاک فرماتے ہیں خدا تعالیٰ نے غصہ ہوتا ہے. ایڈا آکڑی ہے مجھے میرے کے سجدہ بھی کر کے گیا ہے کہ میری بندگی بھی کر کے گیا ہے. ایڈا مغرور ہے کہ منگل واسطے دو لفظ نہیں ادا کر سکیا. حضور فرماتے ہیں جب بندہ خدا کو منگے میں قربان جاوا اس سخی دو جہاں ہر ویلے اڈیکتا رہتا ہے کوئی منگل والا آوے تو صحیح. حضور فرمانے میں اللہ نے غصہ چڑھتا ہے کہ جب بندہ منگتا ہے اللہ کو. یہ بھی سنو حدیث اللہ کی بارگاہ بندے نے ہاتھ چکے کدی کدی انج بھی ہوتا ہے بھی ساری دعا قبول نہیں ہوتی. انسان تے ہر ویلے چاہتا ہے نا جی ادھروں میں دعا منگا تو ادھر جب ہاتھ چہرے تو پھیرا تو میری دعا کا نتیجہ اگے ہو. یہ ساری ایک نادان سوچ ہے. کدی کدی دعاواں قبول ضرور ہوندیاں نے قبولیت کا وقت اظہار اللہ کے علم وچ ہوندا ہے کہ وہ اظہار کدوں دعا قبول ہے لیکن قبولیت کا اظہار خدا کے علم وچ ہے. تو اللہ کو صحت منگی اللہ نے قبول فرما لی ٹھیک ہے اللہ صحت دے گا لیکن میں ضروری تو نہیں کہ آج راتی تو دعا مانگ کے گئے ہیں چلے تو ڈاکٹر تو بے نیاز ہو جائے. اگر قبول انہیں کیتا ہے لیکن وہ علم پیچھے کہ انہیں کنی موت کنی دیر دے بعد تینوں تندرست کرنا ہے. لیکن کدی کدی اسی دعا مانگنے ہاں تو وہ اثر ظاہر نہیں ہوتا تو پھر اللہ کی بارگاہ ہاتھ اٹھانے ہیں پھر سانو دیکھنے اثر نظر نہیں آتا پھر خدا کو منگنے ہیں. حدیث چاہتا ہے نبی کریم فرمانے ہیں جب بندہ بار بار اللہ کے ہاتھ چکتا ہے نا تو خدا تعالیٰ فرشتے جمع کر کے تو فرماتا ہے میرے فرشتے ہو میرے بندے وال دیکھو. حضور فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے دیکھو میرے اس بندے وال ایک بندہ مسلسل میری بارگاہ وچوں منگدا پیا میرے کو سوال پیا کر دیا میں قبول نہیں کیتا یا میں کی دعا کا ثمر ظاہر نہیں کیتا یہ پھر میری بارگاہ وچ آیا پھر میں قبول نہیں کیتا یہ دوبارہ میری بارگاہ وچ آیا سے بارہ میری بارگاہ وچ آیا منگتا چلا جا رہا ہے میں قبول نہیں کرتا اتنا بھی منگتا دیکھو میرے فرشتیو مینوں بندہ بڑا چنگا لگتا ہے میں دعا قبول نہیں کی لیکن انہیں میرا بوا تے نہیں چھڈیا میرا دروازہ مل کے بیٹھا ہوا ہے بھیک نہیں ملتی مڑ سوال کردا جے بھیک نہیں ملی مڑ سوال کردا. حدیث چاہتا اللہ کریم فرمانے نے اشہدوا یا ملائکتی قد استغفرت لهم انه استحییت من عبدی. اللہ فرمائے گا فرشتے ہوں مینوں اپنے اس بندے کو شرم آتی پئی ہے یہ کڑی کڑی میرے کو منگتا میں نہیں دینا تاں بھی آؤندا نہیں دینا تاں بھی آؤندا ہوں مینوں شرم آتی ہے فرشتے گواہ بن جاؤ میں اپنے اس بندے کو معاف کر چھڑی. گل ہے دوستو تقوا سبحان اللہ تواب مبالغے دا سیگا تے مبالغہ ہوندا ہے کثرت واسطے بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا. بزرگ فرمانے یہ مانا ہے اتنا جی صغیرہ گناہ وہ تو سانو پتہ ہی نہیں نا ماشاء اللہ سی این کر جانے اور اللہ نہیں پتا کہ کنے نے سارے صغائر صغیرہ کوئی گناہ نو اسی گناہ سمجھتے ہی نہیں. ایک صغیرہ گناہ وہ دی معافی مل جانا وہ تے رحمت للعالمین دا صدقہ ہے. میرے مسلمان بھراوا شکر ادا کر خدا نے محمد عطا فرما دیتے او تے صغیرہ گناہ دا تے اے عالم ہے. نبی پاک فرماتے ہیں میرے غلام تینوں پتہ بھی نہیں لگتا کہ تو صغیرہ گناہ کر جانا تیرے نامہ اعمال سے لکھے تے تینوں کوئی محسوس بھی نہیں ہوتا کہ تو لگاتار صغیرے کرتا ہی رہنا
لیکن حضور نے فرمایا میرا غلامہ تینوں مبارک ہوے صغیرہ کردیاں بھی تینوں پتہ نہیں لگدا تے صغیرہ دے بخشیاں جاندیاں بھی تینوں پتہ نہیں لگدا تو صغیرے کردا رہندا ہے رب معاف کردا رہندا ہے گناہ نکے نکے کردا رہندا ہے اللہ تعالیٰ نالوں نال معاف کردا رہندا ہے تینوں گناہ کردیاں بھی پتہ نہیں چلدا تے کدوں معاف کیتا گیا ادوں بھی تینوں پتہ نہیں چلدا لو دیکھو حضور دی رحمت کا مظاہرہ نبی کریم نے فرمایا دو مسلمان پڑھا جدو اپنی دشمنی نو بھول کے اپنی قدورتاں نو بھول کے دو مسلمان جدو سینے دے نال لگتے ہیں تے سلام کر کے معانقہ کرتے ہیں ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لهما قبل ان یتفرقا بخاری شریف کی حدیث فرمایا میرے دو غلام جدو اپنی قدورت نو بھول کے اپنی دشمنیاں نو بھول کے سینے نال سینہ جوڑ کے ملاقات کرتے ہیں مسافہ کرتے ہیں تے نبی کریم فرماندے نے جس نے مل کے جدا ہوندے نے تے اللہ تعالی دعا دے صغیرے گناہاں نو معاف کر چھڑدا ہے سبحان اللہ پتہ بھی نہ لگا لو حضور دی کوئی رحمت دیکھو اے وضو الحمدللہ نبی کریم نے سانو جڑا نظام طہارت عطا فرمایا ہے وضو ایک ایسی کلید ہے ایک ایسی چابی ہے جس نال جنت کا دروازہ کھلتا ہے وضو مفتاح الجنہ الوضو مفتاح الصلاۃ والصلاۃ مفتاح الجنہ وضو نماز دی چابی ہے تے نماز جنت دی چابی ہے اے وضو جڑا ہے حضور فرمانے نے میرا امتی جدو وضو کردا ہے ہاتھ دھوندا ہے تے وضو دے پانی دی برکت نال اللہ تعالیٰ او دے ہاتھ نال جڑے صغیرے گناہ کیتے نے اللہ معاف کر چھڑدا سبحان اللہ ہاتھ نال جڑے گناہ کیتے ہاتھ دے گناہ کی نے تولن لگیا ڈنڈی مار گیا پتہ ہی نہیں لگا چوری پٹھے وڈ رہے کسی نے پرایا مال اڑا لیا جنہوں تسی ہاتھ دی چلاکی تے ہاتھ دی صفائی کہندے ہو فلانے دے ہاتھ بڑی صفائی مطلب اگلے دی جیب صاف کر دینا ہے ہاتھاں نال جڑے تسی گناہ کرتے ہو نبی کریم فرماندے نے اللہ تعالیٰ وضو دے پانی دے صدقے نال تیرے گناہ معاف کر چھڑدا بلکہ ایک حدیث بھی چاہتا ہے کہ ایک مسلمان پہ وضو کردا سی تے سرکار تشریف لے آئے اپنے تہانے مسجد میں آئے تے اپنے غلام نو وضو کرتے ویکھیا نا تو وہ وضو کر رہے سی تو نبی پاک ہسن لگ پے سرکار مسکرا پے ساتھی عرض کی یا رسول اللہ بظاہر کوئی ایسی گل نہیں سرزد ہوئی حضور کیڑی گل تو مسکرائے ہو تسی نبی کریم نے فرمایا گا میرا غلام وضو پیا کرتے نا یہ وضو کردے ویکھیا تے پانی دی برکت نال جڑے گناہ پہ چڑھتے سن میں وہ ویکھ کے ہسیا میرا کملی قربان حضور دے اس مزاج تو بھی کہ کملی والا جدو امت دے گناہ چڑھتے رہے تے کملی والا خوش ہوتا ہے رحمت جی ہوگا وضو دی برکت نال اللہ تعالی صغیرے معاف کری جاندا ہے جدو تو کلی کرنا وضو وچ کلی کیتی کرولی دے صدقے نال اللہ تعالی نے جڑی زبان نال تو گناہ کیتے سن خدا نے وہ معاف کر چھڑے جس نے چہرہ دھونا اکھاں نال جڑے گناہ کیتے نے اللہ تعالی وضو دے صدقے نال وہ معاف کر چھڑدا ہے صغیرے گناہ تے انج بخشے جاندے نے رہی گل کبیریاں دی تے کبائر جڑے سرزد ہوندے نے وڈے گناہ او گناہ جنہاں کو اللہ نے روکیا تے انسان کردا ہے جنہاں کبیرہ آکھیا جاندا ہے اے گناہ ایسے نے جنہاں گناہاں دی پاداش وچ اللہ تعالیٰ نے امتاں تے عذاب نازل کیتے امتاں تے غضب نازل کیتا ہن واری آئی رحمت للعالمین دی فرمایا محبوبہ میں اپنے غضب نو تھلے کر لیا ہے رحمت نو اتے کر لیا ہے میری رحمت غالب آ گئی ہے لے کملی والیا اج دی
عطا کر دوا، شرط وے میرا بندہ اپنی حاضری تے آ کے لوا دے، میری بارگاہ وچ پیشی تے آ کے کر لوے، میری بارگاہ وچ حضوری تے دے لوے تے دو ندامت نے آنسو بہا لوے۔ اج بھی راتی جڑے بد نصیب اللہ دے دربار کو ہٹ کے گناہ کر رہے نے، یہ تو خدا تے رحیم ہے، وہ بد نصیب ہے جنہیں رحیم دے رحم کو فائدہ نہیں اٹھایا، وہ تے رحیم ہے لیکن شرط ہے وہ دی بارگاہ میں جا کے ہاتھ تے چوک تے دعا تے مانگ۔ الحمدللہ تسی خوش نصیب ہو، اللہ دے گھر وچ آئے ہو کہ نبی کریم دی حدیث کے مطابق بنو غنم دیاں بکریاں دیاں والاں دے برابر اللہ تعالیٰ نے اس راتی گنہگاراں نوں آزاد کرنا۔ اچھا پھر مزے کی گل ہے، دیکھو الحمدللہ حضور تو وصال فرمایا 15ویں صدی کا آغاز ہے، 1400 سال گزر گئے، 1400 سال متواتر شبان دی رات آ رہی تے ہر راتی اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ میں اس راتی بنو غنم دیاں بکریاں دیاں والاں نالوں بھی زیادہ گنہگاراں جہنم تو آزاد کراں گا۔ 1400 سالاں دیاں جڑیاں راتاں بن گئیاں نے انہاں دا حساب لائیو تے جڑا بکریاں دے والاں نالوں زیادہ گنہگار آزاد ہونے نے انہاں دا پھر حساب لائیو تے میں تے کہاں گا کملی والیا تو آیا تے اللہ تعالیٰ نے میرے ورگے موضوع سیاہ ہوتے بھی کرم فرما دیتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ 14 صدیاں بیت گئیاں نے، شعبان دی رات آ رہی ہے، ہر راتی اللہ تعالیٰ دا اے وعدہ ہے کہ بنو غنم دیاں بکریاں دیاں والاں نالوں زیادہ گنہگار آزاد کرنے نے۔ تم اندازہ کر کنیاں راتاں بیتیاں نے، قیامت تک کنیاں راتاں ہونیاں نے۔ قرآن مقدس وچ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں نہ ہوئے انہ هو التواب الرحیم، سبحان اللہ، بہت توبہ قبول کرنے والا رحیم ہے، رحم کر اللہ۔ ہوں دیکھو اللہ تعالیٰ نے رحم دی میں حدیث تو سنا لگا سا، اور چونکہ بخاری شریف پیچھے اس واسطے دا اگر تکرار بھی ہو جائے تو اج دی رات واسطے میں سمجھنا کہ دعاواں دی رات ہے، اور حضور سرکار دو عالم نے جڑا سانوں واقعہ سنایا ہے یہ پیش نظر رکھو تو تمہیں حوصلہ ملے گا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ شرط ہے کہ تسی خشوع و خضوع اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ دعا کرو۔ نبی کریم فرماتے میں بخاری شریف سیدنا موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام دی امت وچ ایک مرتبہ باران رحمت نازل نہیں ہوندی، بارش بند ہو گئی، باران رحمت کا نزول بند ہو گیا، لوگ گھبرا گئے، کھیتیاں خشک ہو گئیاں، چارے ختم ہو گئے، مویشی بھوکے مرن لگ پے، خشک سالی کا خطرہ ہو گیا، قحط سالی کا اندیشہ ہے، لوگ پریشان ہو گئے کی کریے، بدل نہیں پیا وسدا، بارش نہیں ہو رہی۔ نبی کریم فرمانے نے امت دے جڑے سوما سن بنی اسرائیل نے انہوں نے مل کے پروگرام بنایا کہ اسی اللہ تعالیٰ دے نبی دی بارگاہ وچ جانے ہاں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ نے اللہ انہاں نال کلام فرماندا ہے، اسی موسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ وچ عرض حال پیش کران گے۔ او اللہ دا مستجاب الدعوات نبی ہے، اللہ دا لاڈلا نبی ہے، تے نبی نو جا کے کہنے ہیں یا نبی اللہ بارش نازل نہیں ہو رہی، کرم کرو، دعا کرو اللہ تعالیٰ باران رحمت نازل فرمائے۔ حدیث بھی چاہتا ہے نبی کریم فرمانے نے ساری امت کٹھیاں ہو کے سیدنا موسیٰ دی بارگاہ وچ آئی، عرض کیتا یا نبی اللہ اسی تواڈے غلام ہاں، تسی ساڈے نبی ہو، آقا ہو، حضور اسی مصیبت وچ گرفتار ہاں، اگر بارش نازل نہ ہوئی قحط سالی ہو جائے گی، بھوکے مر جان گے، مویشی مر جان گے،
تسی طور تے جا کے اللہ تعالی دی بارگاہ وچ دعا کرو، اللہ تہاڈی دعا دا صدقہ باران رحمت نازل فرمائے۔ اس حدیث تو یہ بھی پتہ چلیا کہ پہلیاں امتاں دا بھی مزاج سی کہ جدوں کوئی اوکھا وقت آندا سی تے امتاں نبی دی طرف رجوع کر دیا سن۔ اوکھے ویلے پیغمبر کو جانا یہ پہلیاں امتاں دا بھی شیوا سی۔ حضور فرمانے نے گئے، اللہ دے نبی نے وعدہ فرمایا فکر نہ کرو میں طور تے جانا تے اللہ تعالیٰ دی رحمت اندے جا کے سوال کراں گا۔ حضور فرمانے جناب موسیٰ گئے طور تے سوال کیتے نے یا اللہ تے میری عزت دا معاملہ ہے، مولا تو نبی بنایا تے آبرو رکھی تے بڑا گمان تے مان لے کے آئے نے، یا اللہ باران رحمت نازل فرما۔ اللہ نے فرمایا سونے نبی تو میرا کلیم ہے، میں تیری عزت رکھاں گا تے میں تینوں عزتاں دتیاں نے، لیکن ایک شرط ہے یہ جڑے دعاواں پہ مانگتے نے یہاں دے جڑے فیل نے جڑے چالے نے وہ تو میں جاننا وا نا۔ ہن بڑے دوبارہ تسی آئے ہو کہ میں بارش ضرور نازل کراں گا، شرط ہے کہ اپنی امت نو کٹھیاں کر کے تے نماز استسقاء پڑھو، طور دے دامن وچ آؤ امت نو لے کے ایتھے بارش کی نماز پڑھو استسقاء تے اللہ دے نبی پھر تو دعا منگے ہو تسی تے یا نبی اللہ میں کرم کر کے اسی ویلے بارش نازل کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام امت وچ بڑے خوش خوش آئے، فرمان دو مبارک ہوئے، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی ہے، بس چھوٹی جی شرط ہے سارے بزرگاں کٹھیاں کرو تے امت اسی کٹھیاں ہو کے چلیے طور تے اوتھے استسقاء دی نماز پڑھنی ہے تے میں دعا منگاں گا اللہ تعالیٰ باران رحمت نازل کر دے گا۔ نبی کریم فرماندے نے موسیٰ نے ساری امت کٹھی کیتی، انہوں نے طور دے دامن تے آندا، اللہ دے نبی نے امامت کرائی، امتیاں پیچھے نماز پڑھی، استسقاء پڑھن کے بعد اللہ دے نبی نے ہاتھ اٹھائے دعا منگی کہ یا اللہ میں امت کو لے آیا تے مولا اپنا وعدہ پورا کر۔ دعا مانگ کے چہرے تے ہاتھ پھیرے کہ حضرت موسیٰ لگے آسمان تے سجے کھبے ویکھن میں کدھروں کو بدل آؤ گے۔ حضور فرمانے کافی وقت گزر گیا تے کوئی بدل نہ آیا تے کوئی بارش نہ ہوئی۔ وہ جناب امتی بھی لگے خسر پھسر کرنا آپس وچ کہ چنگے اللہ دے نبی نے کہا نہیں کہ خدا بارش نازل کرے گا تے آثار ہی کوئی نہیں۔ سیدنا موسیٰ نے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کی مولا تو تے وعدہ کیتا سی میں تیری آبرو رکھاں گا تے یا اللہ میرے امت والے کی بدگمانیاں پہ کر دینے تو باران رحمت نازل نہیں فرمائی۔ نبی کریم فرما دینے اللہ تعالیٰ دی رحمت دی آواز آئی موسیٰ میرا وعدہ سچا ہے تے وعدہ ضرور پورا کراں گا، لیکن گل میں اے جڑی امت لے کے آئے ہیں نا اس امت وچ گناہگار تے بڑے بڑے نے پر وچ ایک ایڈا منحوس گناہگار ہے کہ او دی نحوست دی وجہ نال میں باران رحمت نازل نہیں کرتی۔ بخاری شریف دی حدیث اتنا منحوس انسان ہے کہ جتھے آ کے گناہ کی توبہ کرے یہ اتنا بدکار شخص ہے کہ موسیٰ میں یہ دی نحوست دی وجہ نال میں نہیں بدل پانا۔ معلوم ہے اس حدیث تو بھی کچھ بد نصیب لوگ یہو جے بھی ہیں جڑے اللہ دی رحمتاں نوں ڈکا لا کے رکھ دے، جنہاں دی وجہ نال خدا دی رحمتاں رک جاندیاں۔ موسیٰ اس امتی نوں کہہ منحوس نوں نکلے وچوں او نکلے گا تے میں باران رحمت نازل کرنا۔ حضرت موسیٰ جلالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرمانے نے غصے میں آ کے عصا ہاتھ وچ لے کے پتھروں تے کھلو کے آپ نے بڑی کڑکے دی آواز نال فرمایا کہ او میرے امتیو گناہگار تے ہر انسان پر وچ یہو جہا ایک منحوس انسان موجود ہے کہ خدا دی رحمت او دی وجہ نال بارش نازل نہیں کر رہی۔ اپنے اپنے ضمیر ول جاتی پاؤ تے گریبانیاں ول دیکھو تے جڑا منحوس انسان ہے
عزت یہ ہے کہ چپ کر کے آپ ہی نکل جائے، جی نہ نکلے نا تو میں پیو کا نام پکارا گا تو کئی پھر ایب کے پردے جڑے نے فاش ہو جائیں گے۔ سرکار فرمانے نے اللہ کے نبی نے اتنا روک پایا کہ غصے ہوئے، ہر بندہ گھبرا گیا۔ نبی کریم فرمانے نے کہ وہ گناہگار سی نا، وہ 100% سمجھ گیا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ میرے بارے میں جی فرما رہے ہیں، وہ میں ہی ہوں۔ ہر بندے نو پتا ہوتا ہے نا کنے پانی چاہ اپنی چالیاں کا ہر ایک نو پتا ہے۔ یہ جڑا اللہ تعالیٰ نے رکھے نے نا فرشتے سارا ریکارڈ رکھنا دے، یہ تو ایک کاروائی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہے جنہوں نے ریکارڈوں کی ضرورت نہیں، وہ تو تیرے ہر فعل نو جانتا ہے، تے انسان نو بھی پتہ ہے اسی کی کچھ کرنے ہیں، ہر انسان نو پتہ ہے۔ نبی کریم فرمانے والا گناہگار سی نا، انہوں خیال آیا کہ یقیناً وہ سوچنے لگا ماریا گیا تو پاگلا تو اتنے آنا ہی نہیں سی، آئے آج ذلیل ہو جائے گا، اگے تو کبھی مسیتی بھی نہیں سا پڑھیا، آج تینوں کی آج گیا استسقا پڑھ دستے۔ ان دل نے ملامت کی تھی کہ تم تے کبھی کسی نیکی دے موقع چ گیا ہی نہیں سا، تو پاگلا پہلی بار آ جا رہے ہیں تو خدا تعالیٰ کا قسم نازل ہو گیا، اور لگا ملامت کرنا اپنے آپ کو، لگا سوچن کہنے لگا جی میں اٹھ کے نکلیا، ساری دنیا سجے کبھی ویکھن ڈئی کیڑا نکلتا ہے کون جانتا ہے، میں جب اٹھ کے نکل کے گیا بچے دی زبان پہ آ جائے گا اے منحوس انسان ہے، خدا دیا رحمتاں میں نے دھکا لایا سی، انہیں آخیا میں تو جانوراں نال زیادہ ذلیل ہو جاؤں گا، میں تو معاشرے میں زندہ ہی نہیں رہ سکاں گا۔ اپنے ایمان نہ دسو جی خدا تعالیٰ تیریاں پردیاں نو ظاہر کروں تے آ جائے، تو تواب تے رحیم ہے، وہ کرم ہے، جے میریاں تیریاں ابا نو ظاہر کروں تے آ جائے، سوچ کتنے منور چہرے تاریخ ہو جان، کتنے چہرے معاشرے بھی جو غائب ہو جان، اج جرم کے خطانا کرنے کے باوجود دن دنانا ٹرنا زمین دے سینے ہوتے، یہ صدقہ رحمت للعالمین دا، حضور کا صدقہ ہے، جو دسوں تے آ جائے تو سارے کئی چہرے دے نقاب پہ جان۔ نبی کریم فرمانے والا گناہگار سی، انہیں یقین ہو گیا کہ میرے بارے میں چاہیے۔ حضور فرمانے نے کہ سارے لوگ ادھر ادھر پہ تاکتے ہیں کہ کوئی اجے تک نکلیا کوئی نہیں، تو نبی پاک فرمانے نے او گناہگار سچے دل نال توبہ کر کے رو کے تے سجدے وچ ڈگ پیا، سجدے ڈگ پیا، کہنے لگا رحمانہ رحیمہ تو ہی جاننا ہے میں کنے گناہ کیتے تے تینوں علم ہے میں کنا منحوس انسان ہاں، پر میرے مالکا کریمہ میں کدی اس طرح بے پردہ نہیں صحیح کیتا جس طرح آج لگا کر میرے ابا تے پردے پائے سنی خطا پوش، میرے جرماں تے مولا تو پردے پائے نے، میں تیری رحمت کے سہارے گناہ کرتا رہا، اج لڑے رسوا کرن مولا میں سچے دلوں توبہ کرنا، آج جے میری کدی عزت رکھ لوے تو میں کیا جنہ چر زندہ وا میں تیرے بوئے تو نہیں اٹھاں گا، کدی گناہ نہیں کروں گا، بس مولا میری اج لاج رکھ لے، میرے ذلیل نہ کرے۔ نبی کریم فرمانے نے گناہگار رویا، سچے دلوں توبہ کی تھی، مولا ایک چانس دے دے، ایک مہلت دے دے، اج مینوں ذلیل نہ کری، میں وعدہ کرنا مولا کوئی گناہ نہیں کراں گا، مولا تیرے دروازے تے چپکیا رہاں گا، مولا تیرا ہی ہو کے رہ جاؤں گا، شرطے میں یا اللہ اج مینوں ذلت تو بچا لے، رسوائی تو بچا لے۔ نبی کریم فرمانے نے دنیا سجے کھبے پہ دیکھ دیے، اجے کوئی منحوس نکلیا نہیں، اجے محفل وچوں نکلیا نہیں، تے تور دے پیچھوں کالیاں بدلیاں اٹھیاں، کالیاں بدلیاں اٹھیاں، جناب رم جھم برسات ہون لگ پئی، بجلیاں کڑکن لگ پئیاں، موسلادھار بارش ہون لگ پئی، او جڑے دعا منگن آئے سن جناب لت پت ہو گئے، پانی وچ بھج گئے، موسیٰ علیہ السلام مڑ حیران رہ گئے، اے عجیب تماشا، پہلا تے رب نے آکھیا منحوس دی وجہ نال میں بدل نازل نہیں کرنا، اجے نکلیا بھی کوئی نہیں تے بارش نازل کر دیتی سو۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی تھی مولا
تو تے فرمایا سی جدو منحوس نکلے گا تو رحمت نازل کراں گا. ہن تیری برسات ہو رہی مولا، ایک ہی تماشا ہے امت کی آکھے گی آواز آئی اللہ دی رحمت دی موسیٰ جدی وجہ نال میں بدل ڈکیا ہویا سی ہن بارش او دیاں جوڑیاں دا صدقہ پیا کرنا وا. موسیٰ اساں دے نال صلح کر لئیے، میں صلح کر لئیے. اس بندے نے میرے ول رجوع کر لیا، اسی راضی ہو گئے ہاں. پہلا بدکار سی، سیاکار سی، ہن میرا ولی بن گیا، ولی بن گیا. انہ هو التواب الرحیم. اور ریت دیا ذریعہ نال بہتے گناہ لے کے آ جا، سمندر دیا قطریاں نال زیادہ گناہ لے کے آ جا، تیرے گناہ اللہ دی رحمت نال نہیں بن سکتے. او دی رحمت غالب ہے جڑا موسیٰ دے ایڈے بدکار امتی نو قدم کر کے اپنا ولی بنا لیندا ہے. تو بھی صدقے دل نال اج دی راتی تنہائی وچ بیٹھ کے گناہاں نو حاضر کر کے تسلیم کر کے تے آئندہ دی توبہ دی نیت کر کے دعا منگ کے ویکھ. اللہ پہ فرماندا ہے میں ہر دعا منگن والے دی چوٹیاں پڑھ کے بھیجاں. میں تواب تے رحیم ہاں.